یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ ناظرین، قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی اور خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے جو شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ کافر تھے، اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا لشکر جدا کر لیجئے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، اور کہا جاتا ہے کہ ان 999 میں سے اکثریت یاجوج و ماجوج ہوں گے، کیونکہ یہ نسل انسانی میں بہت کثیر تعداد میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے ان سے 3 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، جس کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، جس میں ذوالقرنین کے سفر کی تفصیل بیان فرمائی اور اس میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ بھی فرمایا کہ کس طرح ذوالقرنین کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہاں کے باشندوں نے انہیں یاجوج و ماجوج کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ تو ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک مضبوط اور بلند و بالا دیوار تعمیر کروائی، جس کو پار کرنے کی سکت یاجوج و ماجوج میں نہیں تھی، لہٰذا وہ دوسری طرف محدود ہو کر رہ گئے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ ہو گئی۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو وہ اسے گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ناظرین، قرآن میں آتا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا تو وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجودہ 100 دیناروں سے بھی قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک یاجوج و ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو اس دن ان کا بڑا کہے گا چلو باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دیوار جتنی چھوڑ کر گئے تھے اتنی ہی ہوگی۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اس وقت ایک پہاڑی پر پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کی درخواست کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا جو بعد میں پھوڑے بن جائیں گے اور اس سے وہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد زور کی بارش ہوگی اور زمین ان کی غلاظت سے دھل کر صاف ہو جائے گی، اور اس طرح یاجوج و ماجوج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ دیوار کہاں ہے جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کیا گیا؟ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اتنا طے ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اسے گرا کر نکل آئیں گے۔